سمرتی ایرانی یعنی تلسی نے اپنی سہیلی کے شوہر سے شادی کی، حقیقت کیا ہے؟ آج کی کہانی صرف ایک شادی کی کہانی نہیں بلکہ شہرت، رشتوں، محبت اور ایک ایسے سوال کی کہانی ہے جس نے کئی سالوں سے لوگوں کو حیران کر رکھا ہے۔ ایک طرف بھارت کے گھر گھر میں پہچانی جانے والی مشہور اداکارہ، دوسری طرف ایک ایسا رشتہ جس کے بارے میں آج تک طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا سمرتی ایرانی نے واقعی اپنی سہیلی کے شوہر سے شادی کی تھی؟ کیا جس عورت کو لوگ اس کی سہیلی کہتے تھے وہ واقعی اس کی قریبی دوست تھی؟ اور کیا یہ بات بھی سچ ہے کہ سمرتی ایرانی نے اس گھر میں رہتے ہوئے اپنی سہیلی کے شوہر سے رشتہ قائم کیا، یا پھر برسوں کے دوران ایک حقیقی واقعے کو بڑھا چڑھا کر ایک سنسنی خیز کہانی بنا دیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس پوری کہانی کو شروع سے آخر تک سمجھائیں گے، تلسی سے سمرتی ایرانی تک۔ ایک وقت تھا جب بھارت میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں سمرتی ایرانی کو کوئی نہ پہچانتا ہو، لیکن ٹیلی ویژن کے مشہور ڈرامے میں تلسی کا کردار ادا کرنے والی سمرتی ایرانی راتوں رات لاکھوں لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئیں۔ تلسی ایک ایسی عورت کا کردار تھا جو خاندان کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرتی تھی۔ وہ رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتی تھی، غلط کے خلاف کھڑی ہو جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ دیکھنے والے اس کردار کو صرف ایک اداکارہ کا کردار نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے اپنے گھر کی ایک عورت کی طرح محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس عورت کو لوگ پردے پر ایک مثالی بہو کے طور پر دیکھتے تھے، اس کی اپنی حقیقی زندگی بھی لوگوں کے لیے ایک معمہ بن گئی۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا، سمرتی ایرانی کی شادی آخر کس طرح ہوئی؟ سمرتی ایرانی کی شادی زوبین ایرانی سے ہوئی، لیکن زوبین ایرانی اس سے پہلے شادی شدہ تھے۔ ان کی پہلی اہلیہ کا نام مونا ایرانی بتایا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے لوگوں کے سوالات شروع ہوئے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، آخر زوبین پہلے سے شادی شدہ تھے تو سمرتی ان کی زندگی میں کیسے آئی؟ اور پھر کچھ لوگوں نے اس کہانی میں ایک اور بات شامل کر دی۔ کہا گیا کہ مونا اور سمرتی ایک دوسرے کی سہیلیاں تھیں۔ یہ دعویٰ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں نے اسے حقیقت سمجھنا شروع کیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی ایسا تھا؟ سمرتی ایرانی کا اپنا جواب۔ کئی سال پہلے جب یہی سوال دوبارہ سمرتی ایرانی کے سامنے آیا تو انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے جواب دینا مناسب سمجھا۔ 2023 میں ایک سوال کے جواب میں سمرتی ایرانی نے اس دعوے کی تردید کی کہ مونا ان کی بچپن کی سہیلی تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مونا ان سے عمر میں کافی بڑی ہے، یعنی جس رشتے کو سوشل میڈیا پر بچپن کی سہیلی کے طور پہ بیان کیا جاتا رہا، سمرتی ایرانی خود اس طرح تسلیم نہیں کرتیں۔ اور یہاں سے اس پوری کہانی کا ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے، لیکن پھر یہ کہانی اتنی مشہور کیسے ہوئی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ جب کسی مشہور شخصیت کی ذاتی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں شادی، خاندان، رشتے شامل ہوں تو لوگوں کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ پھر سوشل میڈیا آتا ہے، ایک شخص ایک بات لکھتا ہے، دوسرا اسے آگے بڑھاتا ہے، تیسرا اس میں اپنی طرف سے کچھ اور شامل کر لیتا ہے، اور کچھ عرصے بعد ایک ایسی کہانی بن جاتی ہے جس میں اصل حقیقت اور افواہ کو الگ الگ مشکل ہو جانا پڑتا ہے۔ سمرتی ایرانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ کیا سمرتی نے اپنی سہیلی کا گھر توڑ دیا؟ یہ سب سے حساس سوال ہے۔ سوشل میڈیا پر اس طرح کے دعوے بھی کیے گئے ہیں کہ سمرتی ایرانی نے اپنی سہیلی کے شوہر سے شادی کی اور پھر اس خاتون کو اس کی زندگی سے دور کر دیا۔ لیکن یہاں ہمیں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہوگی، کسی الزام کا بار بار دہرایا جانا اسے حقیقت نہیں بنا دیتا۔ اگر کسی شخص پر کوئی سنگین الزام لگایا جائے تو اس کے لیے معتبر ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ صرف سوشل میڈیا کی تحریر، کسی ویڈیو کا عنوان یا لوگوں کی باتیں کافی نہیں ہوتیں۔ آخر مونا ایرانی کون تھیں؟ مونا ایرانی زوبین ایرانی کی پہلی اہلیہ تھیں۔ یہ حقیقت اس کہانی کا اہم حصہ ہے، لیکن مونا اور سمرتی کا تعلق کو بچپن کی سہیلی کہنا ایک الگ دعویٰ ہے، اور یہی دعویٰ سمرتی ایرانی نے خود مسترد کر دیا۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ مونا کو سیاسی بحث میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ مشہور شخصیات کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کی سیاسی مخالفین یا سوشل میڈیا صارفین ان کے ذاتی رشتوں کو بھی بحث کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تلسی کی شہرت اور حقیقی زندگی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی اداکارہ جسے کروڑوں لوگ ایک مثالی عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں، اچانک اس کی اپنی ذاتی زندگی لوگوں کی بحث بن جائے، یہ آسان نہیں ہوتا۔ سمرتی ایرانی نے اداکاری کے بعد سیاست میں قدم رکھا اور وہاں بھی انہیں شدید مخالفت اور تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی زندگی میں ایک بات ہمیشہ نمایاں رہی، وہ اپنی بات کھل کر کہنے سے نہیں گھبراتیں۔ اس لیے جب ان سے شادی کے بارے میں سوالات کیا گیا تو انہوں نے خاموش رہنے کے بجائے اپنا موقف سامنے رکھا۔ اصل حقیقت کیا بنتی ہے؟ اب پوری کہانی کو ایک بار پھر جوڑتے ہیں۔ زوبین ایرانی کی پہلے مونا ایرانی سے شادی ہوئی تھی، بعد میں زوبین اور سمرتی ایرانی نے شادی ہوئی۔ یہ باتیں مختلف ذرائع میں موجود ہیں، لیکن یہ کہنا کہ مونا سمرتی کی بچپن کی سہیلی تھی، اس دعوے کو سمرتی ایرانی نے خود الگ کر دیا، اور یہ کہنا کہ سمرتی نے اپنی سہیلی کو گھر سے نکال دیا یا جان بوجھ کر اس کا گھر توڑ دیا، اس کے لیے بھی معتبر ثبوت ضروری ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم حقیقت اور افواہ کے درمیان فرق رکھیں۔ ایک سوال آپ کے لیے، لیکن یہاں ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر لوگوں کو سمرتی ایرانی کی شادی کے بارے میں اتنی آخر دلچسپی کیوں ہے؟ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی غیر معمولی شہرت ہے۔ جو عورت برسوں تک ٹیلی ویژن پر ایک مثالی بہو کے کردار میں نظر آتی رہی اور آج بھی نظر آ رہی ہے، جب وہی عورت اپنی حقیقی زندگی کے کسی تنازع کا حصہ بنتی ہے تو لوگ اس کہانی کو جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہی شہرت کبھی کبھی انسان کی ذاتی زندگی کو بھی عوامی بحث بنا دیتی ہے۔ آخری بات، تو کیا سمرتی ایرانی نے واقعی اپنی سہیلی کے شوہر سے شادی کی تھی؟ حقیقت یہ ہے کہ زوبین ایرانی کی پہلی اہلیہ مونا ایرانی تھیں، لیکن مونا کو سمرتی کی بچپن کی سہیلی قرار دینے والی بات کی خود سمرتی ایرانی نے تردید کی۔ اس طرح اپنی سہیلی کو گھر سے نکالنے یا اسے ہراساں کرنے جیسے دعووں کو بھی بغیر معتبر ثبوت کے حقیقت نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا پوری کہانی میں سب سے ضروری چیز ہے افواہ نہیں، حقیقت، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ قصہ آج بھی لوگوں کے درمیان بحث کا موضوع ہے۔ آپ کی نظر میں اس معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ اپنی رائے ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ ایسی ہی مشہور شخصیات کی زندگی کے چھپے ہوئے واقعات اور ان کے پیچھے موجود حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔